بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہار شریعت جو اہل سنت کے نزدیک مشہور و مقبول کتاب ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ اس کا درس چل رہا ہے۔ آج ہم قادیانی عقائد بیان کریں گے جو اس کتاب میں ذکر کیے گئے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ فرمایا، قادیانی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیرو ہیں، یعنی قادیانی کس کی پیروی کرتے ہیں؟ غلام احمد قادیانی کی پیروی کرتے ہیں۔ اس شخص نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شان میں نہایت بے باکی کے ساتھ گستاخیاں کیں، یعنی ایک تو نبوت کا دعویٰ کیا، دوسرا یہ کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں بھی کی۔ آگے فرمایا، خصوصاً حضرت عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ مریم کی شان جلیل میں وہ بیہودہ کلمات استعمال کیے جن کے ذکر سے مسلمانوں کے دل ہل جاتے ہیں، مگر ضرورت زمانہ مجبور کر رہی ہے کہ لوگوں کے سامنے ان میں سے چند بطور نمونہ ذکر کیے جائیں، یعنی جو غلام احمد قادیانی کے کفریات ہیں ان میں سے بعض کو ذکر کیا جائے۔ ضرورت زمانہ اس بات پر مجبور کر رہی ہیں۔ ویسے تو مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت سے کفریات اس کتاب میں ذکر کیے ہیں، ان میں سے بعض کفریات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس گستاخ نے جو آیات نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئیں، کہا کہ یہاں مراد میری ذات ہے، جیسا کہ انجام نامی کتاب میں اس نے لکھا کہ آیہ کریمہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد سے اپنی ذات کہا میری ذات مراد ہے، کہا اس آیت سے میری ذات مراد ہے۔ دافع البلا نامی کتاب میں اس نے لکھا، مجھ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انت منی بمنزلت اولادی، یعنی اے غلام احمد تو میری اولاد کی جگہ ہے، انت منی وانا منکا، تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں۔ یہ یعنی اپنے آپ کو کہا کہ خدا مجھ سے کہتا ہے کہ تو میری اولاد کی طرح ہے۔ ازالہ اوہام نامی کتاب میں لکھا، حضرت رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الہام و وحی غلط نکلی تھی، العیاذ باللہ۔ مزید لکھا، حضرت موسیٰ کی پیش گوئیاں بھی اس صورت پر ظہور پذیر نہیں ہوئیں جس صورت پر حضرت موسیٰ نے
اپنے دل میں امید باندھی تھی۔ غایت ما فی الباب یہ ہے کہ حضرت مسیح کی پیش گوئیاں زیادہ غلط نکلیں۔ اسی کتاب میں لکھا، ایک بادشاہ کے وقت میں 400 نبیوں نے اس کی فتح کے بارے میں پیش گوئی کی اور وہ جھوٹے نکلے اور بادشاہ کو شکست ہوئی، بلکہ وہ اسی میدان میں مر گیا۔ یعنی دیکھ لیں، تمام نبیوں کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ اسی کتاب میں لکھا، قرآن شریف میں گندی گالیاں بھری ہیں۔ معاذ اللہ، قرآن پاک میں گندی گالیاں بھری ہیں اور قرآن عظیم سخت زبانی کے طریق کو استعمال کر رہا ہے۔ یہ اس کی چند گستاخیاں آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گستاخ سے مسلمانوں کو بچائے۔ یقیناً قادیانی کافر ہیں، اس پر تمام کا اتفاق ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے یا آپ کے بعد کوئی نیا نبی مانے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا، عیسائی تو ان کی خدائی کو روتے ہیں مگر یہاں نبوت بھی ان کی ثابت نہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا۔ یقیناً یہ سب باتیں کفریات ہیں، ان باتوں کے کفر ہونے میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو قادیانی فتنے سے اور فرق باطلہ سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔